تو بھئی اٹکے ہوئے کاموں کے لیے عمل نبی علیہ السلام کے مبارک زبان سے ابو داؤد شریف کی روایت ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مومن صبح و شام 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے ہر ادھورے کام کو پورا فرما دے گا. اور وہ کیا ہے؟ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. بعض لوگوں کو رزق کی تنگی کے بڑے شکوے ہوتے ہیں اور ان کے دل پہ فاقے کا خوف رہتا ہے، ڈر رہتا ہے، اور فاقے سے بچنے کے لیے وہ سارا دن کاروبار کے پیچھے بھاگتے دوڑتے بھی رہتے ہیں. سنیے، ابو نعیم کی روایت ہے، ابن ابی شیبہ نے بھی اس کو لکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص اس دعا کو پڑھے گا اللہ اس سے 70 مصیبتیں دور کریں گے جن میں سب سے چھوٹی مصیبت اس کا فاقہ ہوگا. جو شخص اس دعا کو پڑھے اللہ تعالیٰ اس سے 70 مصیبتوں کو دور فرمائیں گے اور سب سے چھوٹی مصیبت فاقہ ہوگی. اور وہ فقرہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ لا ملجأ ولا منجأ من اللہ الا الیک. کئی مرتبہ انسان غمزدہ ہوتا ہے اور سوچتا ہے میں تو اکیلا ہوں، میرا ساتھ دینے والا کوئی نہیں، ماں باپ فوت ہو گئے، کہاں جاؤں، کس کو دل کا غم سناؤں، میرا غم کیسے دور ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کنز المال کی روایت ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت کو 3 مرتبہ یقین کے ساتھ پڑھ لیں اللہ تعالی غمزدہ دل کو تسلی فرما دیتے ہیں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کتنی مختصر سی آیت ہے اور اکثر بچیوں کو یاد بھی ہوتی ہے. اس آیت کو 3 مرتبہ پڑھنے پر اللہ تعالیٰ انسان کی سیڈنس ختم کر دیتے ہیں، غم ختم کر دیتے ہیں، دل کو خوشی عطا فرما دیتے ہیں. کئی لوگوں کو دیکھا کہ بیمار ہوتے ہیں، کبھی ہسپتال کا چکر، کبھی ڈاکٹر کے پیچھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث پاک میں فرمایا، اس حدیث کو مسند احمد نے روایت کیا اور طبرانی نے روایت کیا کہ جو شخص فجر کے بعد 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے اللہ 4 مرضوں سے اس کو نجات عطا فرما دیتے ہیں. پھر ایک عمل ہے کہ دشمن کا خوف. فرض کرو بچے کو کسی بندے سے ڈر لگتا ہے، یا آپ سفر میں جا رہی ہیں اور آپ نے ایئرپورٹ سے جانا ہے تو کئی مرتبہ پولیس کا ڈر اور امیگریشن کا ڈر، کسٹم کا ڈر، یہ یا کسی حاکم کا ڈر. تو کسی بھی بندے کا ڈر اگر ہو تو ہمارے حضرت رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ یاسین میں وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اس کو اگر پڑھ کے آیت کو اس بندے کی طرف پھونک دیا جائے اللہ واقعی اس بندے کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیتا ہے اور وہ بندے کو تکلیف نہیں پہنچاتا. ہم نے اپنی زندگی میں ہزاروں مرتبہ اس آیت کو پڑھ کے آنکھوں سے اس کا فائدہ دیکھا ہے. ایک ہے بچے کو نظر لگ جاتی ہے، اس کو نظر بد کہتے ہیں، یہ لوگوں کو بھی لگ سکتی ہے، اور ہمارا تجربہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ نظر بچے کو ماں باپ کی لگتی ہے کیونکہ وہ خود اس کو پیار محبت سے دیکھتے ہیں تو نظر تو اثر کرتی ہے. العین حق. تو اب اس کے لیے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. قرآن مجید کی ایک آیت ہے ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین. اس آیت کو 3 مرتبہ پڑھ کے ماں خود بچے کو دم کر دے، روزانہ نظر کا اتارا ہو جائے گا اور بچہ دیکھیں بڑا کام ڈاؤن ہو جائے گا.
اکثر بیبیز ویسے ہی پیارے لگتے ہیں اور اگر خوبصورت ہوں تو پھر تو اور ہی کچھ بات ہوتی ہے. تو بچے کو رات سوتے ہوئے یا صبح اٹھ کر اگر یہ آیت پڑھ کے 2 دفعہ 3 دفعہ دم کر دیا جائے تو بچے کے اوپر سے بری نظر کا اثر ختم ہو جاتا ہے. ایک ہے کہ پڑھنے والے بچے اسکول میں اچھا پرفارم کریں، اچھے نمبر لیں، گریڈ اچھے لیں، ان کو جو چیزیں یاد کریں وہ یاد ہو جائیں. اس کے لیے قرآن مجید میں الم نشرح لک صدرک ایک سورت ہے، وہ بچے کو یاد کروا دیں اگر بچہ اس عمر کا ہے. اور وہ بچہ پڑھنے سے پہلے، اسٹڈی کرنے سے پہلے، چاہے کلاس میں ہو، چاہے ٹیوشن میں ہو، چاہے ہوم ورک کر رہا ہو، الم نشرح لک صدرک سورت کو پڑھ کے اپنے سینے پہ ایک دفعہ پھونک دے. ہم نے دیکھا ہے کہ بچے کی یادداشت میں بہت امیزنگ فرق آ جاتا ہے. ہم یہ عمل عام طور پر ان بچیوں کو بتاتے ہیں جو حافظ بن رہے ہوتے ہیں، ان کو میمورائزیشن میں پرابلم ہوتی ہے، تو الحمدللہ سینکڑوں حفاظ پر تجربہ کیا ہم نے، اس آیت کو پڑھنے کا ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے. اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں بزنس کی وجہ سے، خرچے کی تنگی کی وجہ سے، قرض کی وجہ سے، تو مائیں اس پریشانی میں بچوں پہ توجہ بھی نہیں دے پاتی. تو اس کے لیے بھی ایک عمل ساتھ سن لیجئے. ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب بھی نماز پڑھیں، ہر نماز کے بعد اول آخر ایک دفعہ درود شریف اور درمیان میں 7 مرتبہ سورت لإیلاف قریش، پوری سورت 7 دفعہ پڑھیں، چھوٹی سی سورت ہے، اور پھر دعا مانگیں. اس عمل کو کرنے سے رزق کی کوئی بھی پریشانی ہو اللہ اس پریشانی کو دور فرما دیتے ہیں. کی بیماری ختم، کوڑ پن کی بیماری ختم، اندھے پن کی بیماری ختم، اور چوتھا فرمایا فالج کی بیماری ختم. فالج ایک تو ہوتا ہے کہ انسان کا ہاتھ یا پاؤں کام ہی نہ کریں، اور ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ اتنی ویکنیس کہ عورت کہتی ہے مجھ سے تو کھڑا ہی نہیں ہوا جاتا، میرے پاؤں سن ہو جاتے ہیں، میرے ہاتھ سن ہو جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں کمزوری اور فالج کی ابتدائی سٹیجز ہیں. تو یہ سب چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. اب بتائیں کہ اتنی بڑی بڑی بیماریوں سے جس بندے کو بچنے کی خوشخبری مل رہی ہو تو وہ تو پھر اس عمل کو کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. اور یہ عمل دیکھو چھوٹا کتنا ہے. وہ جو فکرہ فرمایا حدیث میں وہ ہے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ.